اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، موالیان حیدر کرار، آج کا دن 13 رمضان المبارک کا دن ہے۔ سب سے پہلے آج کے دن کی دعا اور اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طاہرنی فیہ من الدنس والاقدار، پروردگار مجھے اس دن اور اس ماہ میں ظاہری اور باطنی نجاسات اور میل کچیل سے پاک کر دے۔ وصبرنی فیہ علی کائنات الاقدار، خدایا مجھے اس دن اور اس ماہ میں بہت صبر تحمل عطا فرما۔ ووفقنی فیہ للتقیٰ وصحبۃ الابرار، اور مجھے اس دن اور اس ماہ میں تقوی، پرہیزگاری اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بعونک یا قرۃ عین المساکین، اپنی مدد سے اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ تو عزیزان گرامی، موالیان حیدر کرار، محبان اہل بیت، ہمارا ذکر الحمدللہ چند دنوں سے محسن کائنات جناب خدیجہ بنت خویلد بی بی سلام اللہ علیہا کا ذکر جاری تھا۔ تو آج 13 رمضان المبارک کا دن ہے، اور یہ بتانا لازمی سمجھتا ہوں کہ 13، 14 اور 15 کے دن جو ہیں یہ ایام البیض ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے ان دنوں میں، جن کے گھر میں مفاتیح الجنان ہے، اس میں دعائے مجیر جو ہے وہ پڑھنی چاہیے۔ اور یقیناً یہ بہار القرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کی بہار کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اپنے گھروں میں قرآن کی محفل اور نورانی محفلیں سجانی چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ یہ نیک مہینہ ہمارے ہاتھوں سے چلا جائے اور ہم نیک اعمال بجا نہ لا سکیں۔ تو مومنین کرام، محبان اہل بیت، آج جو روایت آپ محبان اہل بیت کو سنانی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا میں جو بھی بندہ آیا ہے تو ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے۔ جو بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے اس لیے تاکہ میں جنت میں جاؤں، نماز پڑھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے، حج کرتا ہے تو جنت میں جانے کے لیے، حتیٰ کہ جو بھی نیک اعمال بجا لاتا ہے دل میں قصد اس کا یہی ہوتا ہے تاکہ میں جنت میں چلا جاؤں۔ لیکن محبان اہل بیت، آج آپ کو یہ بتانا ہے ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے، آیا جنت بھی کسی کی مشتاق ہے یا نہیں ہے؟ تو روایات میں ملتا ہے اشتاقت الجنت الی 4 من نساء، 4 مستوریں ایسی ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ ہر بندہ جنت کا مشتاق ہے۔ آئیں آج ان ہستیوں کا ذکر سنیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ ان میں سے پہلی بی بی جناب مریم بنت عمران، اور دوسری بی بی جناب آسیہ بنت مزاحم، اور تیسری معظمہ خاتون جناب خدیجہ بنت خویلد۔ لیکن اس سے عظیم جملہ جو روایات میں جناب خدیجہ کی عظمت کے بارے میں ملتا ہے، جناب خدیجہ کون ہے؟ زوجۃ النبی فی الدنیا والآخرہ، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا دنیا میں بھی نبی کی شریک حیات ہیں اور آخرت میں بھی یہی معظمہ بی بی نبی کی شریک حیات ہوں گی۔ اور چوتھی وہ طاہرہ، وہ عظیم خاتون ہے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد۔ یہ معظمہ بی بی بھی جن کی جنت مشتاق ہے۔ ہاں عزیزان گرامی، یہ تو تھی مستورات جن کی جنت مشتاق ہے۔
آیا مردوں میں سے بھی کوئی ہے؟ روایات میں یہ ملتا ہے کہ 4 مرد ہیں جن کی جنت مشتاق ہے، جناب سلیمان، ابو ذر، عمار۔ بعض روایات میں نام ملا ہے، لیکن بعض روایات میں کچھ صفتیں بھی ذکر ہوئی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ جن کی جنت مشتاق ہے مطعم الجیعان، کہ جو مسکینوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ ماہ رمضان المبارک میں ہم کام کر سکتے ہیں۔ پہلی صفت، جو بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے، جنت اس کی مشتاق ہے۔ اور دوسرا کون ہے جن کی جنت مشتاق ہے؟ حافظ اللسان، جو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے۔ طالع القرآن، جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ صائم لشہر رمضان، جو ماہ رمضان المبارک میں روزے رکھتا ہے۔ یہ 4 کام اس ماہ رمضان المبارک میں مشکل نہیں ہیں۔ ناظرین کرامی، اگر یہ 4 کام بجا لیں گے تو جنت آپ کی بھی مشتاق ہوگی۔ یقیناً جو بھوکے ہیں، ہم رمضان المبارک میں ان کو کھانا کھلا سکتے ہیں، اور اگر روزہ افطار کریں گے اس کا ثواب کتنا ہے، روایات آپ کے سامنے پہلے ذکر کر چکے ہیں۔ غلام آزاد کرنا کے برابر ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ ایک خرما ہی کیوں نہ ہو، چاہے ایک گھونٹ پانی کا کیوں نہ ہو، غلام آزاد کرنے کا اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ طالع القرآن، یہ بہار قرآن کا مہینہ ہے، اس میں ہم قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں۔ حافظ اللسان، اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کو گالیاں نہ نکالیں۔ اس لیے تو کہا ہے کہ ہمارے اعضاء و جوارے کا بھی روزہ ہونا چاہیے۔ اور صائم لشہر رمضان، جو صحت مند ہے، جو چل سکتا ہے، جو مریض نہیں ہے، جو سفر میں نہیں ہے، اس کے اوپر روزے واجب ہیں۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو جنت اس کی مشتاق ہوگی۔ مالک بحق چہاردہ معصومین، ہم کو ایم معصومین کے نقش قدم کے اوپر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مومنین کرام، محبان اہل بیت، آپ سے آخر میں یہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل عرض نجف کو سبسکرائب کیجئے گا، تاکہ یہ پیغام دین مبین، حق کا پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچ سکے۔ اور مومنین کرام، محبان اہل بیت، ہماری تو کوشش یہی تھی کہ مخدومہ کائنات معظمہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا ذکر ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن کل سے انشاءاللہ تعالی العزیز شہزادہ صلح و امن امام حسن علیہ السلام کا ذکر شروع کریں گے، کیونکہ ان کی ولادت کے ایام آنے والے ہیں۔ اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا، ہم بھی بارگاہ امیر المؤمنین سے تمام مومنین کے لیے نیب زیارت ہیں اور دعا گو ہیں۔ مالک تمام مومنین اور محبان اہل بیت کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل